بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظل العالی کی عظیم اور نایاب کتاب وظائف و اذکار پر مشتمل الفیوزات المحمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک اہم وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کے آ رہے ہیں، اور یہ وظیفہ برائے وسعت رزق اور خلاصی قید کا وظیفہ ہے۔ جو شخص رزق میں کشادگی چاہتے ہوں، وسعت چاہتے ہوں، فراخی چاہتے ہوں، اور ان کے لیے یہ وظیفہ ہے، اور کسی کو کوئی قید کی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، تو اس سے بھی خلاصی کے لیے یہ وظیفہ بڑا کارگر ہے۔ اور اس کی فوائد و تاثیرات جو ہیں، اس وظیفے کا معمول رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ وسعت رزق سے نوازے گا، اور وہ شخص فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازتا ہے، ظاہری نعمتوں سے بھی اور باطنی نعمتوں سے بھی۔ اور اس کی برکت سے جو قیدی ہے اس کو خلاصی ملتی ہے، اس کو آزادی ملتی ہے، اس کو نجات ملتی ہے قید سے۔ اور جو شخص اس کو معمول کے مطابق 20 مرتبہ روزانہ بھوکے پیٹ پڑے گا، بھوکے پیٹ، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ذہن عطا فرمائے گا جس سے اسے چھپے رازوں کا فہم عطا ہو جاتا ہے، ایسا ذہن عطا کرے گا۔ جو شخص اس کو 20 ٹائمز 20 مرتبہ جو ہے بھوکے پیٹ اس وظیفے کو پڑھے گا، اور اگر 1000 مرتبہ خلوت میں پڑھے گا، تنہائی میں اگر 1000 مرتبہ پڑھے گا، تو اسے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی، بشرطے کہ وہ حلال روزی کھانے والا ہو، حلال روزی کمانے والا ہو، حلال روزی کھانے والا ہو۔ اور یہ وظیفہ کیا ہے جی؟ الرزاق کا وظیفہ ہے۔ الرزاق، اس کا معنی ہے رزاق مطلق، رزاق مطلق۔ اور اس وظیفے کو یا رزاقوں کے ساتھ پڑھیں گے، یا رزاقوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر اس کا عام معمول کیا ہے، وہ اول و آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھ کر 100 مرتبہ جو ہے وہ اس کو ڈیلی پڑھنا ہے، روزانہ پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ اور اس وظیفے کو حسب ضرورت آپ 11 دن، 40 دن یا اس سے بھی زیادہ عرصہ جو ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ یا رزاقوں کا وظیفہ ہے، اور عام معمول سے ہٹ کر اس کو اگر 20 مرتبہ روزانہ بھوکے پیٹ پڑھیں گے تو اللہ ایسا ذہن عطا کرے گا کہ اس سے جو ہے چھپے رازوں کا فہم عطا ہو جاتا ہے۔ اور اگر 1000 مرتبہ تنہائی میں خلوت میں پڑھے گا تو اسے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوگی، بشرطے کہ وہ حلال روزی کمانے والا ہو اور کھانے والا ہو، حلال روزی۔ اور حاضرین محترم، اس کے ساتھ ساتھ حضور سیدی شیخ الاسلام کی طرف سے تجویز کردہ جو ہدایات ہیں اور شرائط ہیں، ان وظائف پر عمل پیرا ہونے والوں کے لیے وہ بھی سماعت فرمانے کہ وہ خواتین و حضرات کے لیے ضروری ہے جو یہ وظائف کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے توحید، اخلاص فی توحید کا عقیدہ ہو، محبت و اطاعت کا عقیدہ ہو، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اتباع، تعظیم و تکریم اور والا عقیدہ ہو۔ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اولیاء کرام اور صلحاء اعظام کی علیہم السلام کی محبت، تکریم اور توسل کے عقیدے پر قربان ہو، اور ختم نبوت پر کامل ایمان رکھتا ہو، اور تحریک منہاج قرآن کے ساتھ وابستہ ہو، اور ہمہ وقت با طہارت اور باوضو ہو، اور نماز پنجگانہ اور ممکنہ حد تک دیگر نفلی عبادات جو ہے وہ اس کا پابند ہو، اور زبان کو گالی گلوچ، طعن و تشنیع، کذب، تہمت، جھوٹ اور دیگر لغویات سے محفوظ و معمون رکھے، اور کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے والا ہو، اور زندگی میں تقویٰ، پرہیزگاری، امانت، دیانتداری اور حسن اخلاق جیسی خوبیوں کا حامل ہو، اور ہمیشہ اللہ رب العزت کا ذکر، توبہ استغفار کرے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھے، درود و سلام، ادب، محبت کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھے، اور تحریک منہاج قرآن کی طرف سے دیے گئے اخلاقی، تنظیمی، تحریکی اور دعوتی اور تربیتی ہدایات پر حد المقدور عمل کرتے رہیں، اور اس مشن کے فروغ میں کوئی کمی نہ رہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کو ہیں کہ اللہ پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات، فیوزات، برکات و خیرات عطا فرمائے، اور الفیوزات المحمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکات ہیں، جو حضور سیدی شیخ الاسلام نے امت مسلمہ کے لیے تجویز کی ہیں، اللہ اس کی برکات
سب کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔